ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مشال ملک اور کشمیری لیڈر یاسین ملک کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ کیا مشال ملک ISI کے لیے کام کرتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں منسٹر بننے والے مشال حسین کی اپنے سے 20 سال بڑے کشمیری حریت پسند لیڈر یاسین ملک سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل کے ڈیتھ سیل میں قید یاسین ملک کی پاکستانی بیوی مشال ملک کو انڈیا کے سرکاری مولویوں نے ننگی پینٹر کہتے ہوئے ان کے خلاف فتوی بازی کیوں کی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ممبئی کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل نے پاکستان سے آئی مشال ملک اور ان کی 18 ماہ کی بیٹی کو بھلا کس جرم میں کمرہ دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کا سامان باہر سڑک پر پھینکوا دیا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان میں کشمیر کاز کے لیے شب روز محنت کرتی مشال حسین کی زندگی کے بارے میں چند دلچسپ، اہم ترین اور حیران کن فیکٹس بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، یہ 1986 کا سال تھا کہ شہر لاہور میں پروفیسر M.A. حسین کے گھر میں حسین ملک نے اپنی ننھی پری کا نام مشال حسین رکھا۔ کشمیری روٹس رکھنے والے پروفیسر ملک بنیادی طور پر اکانومسٹ تھے جو کہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، جبکہ یہ پہلے پاکستانی تھے جو نوبل پرائز جیوری کے ممبر بنے۔ ان کی اہلیہ ریحانہ بھی تعلیم یافتہ تھی۔ ریحانہ ملک نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں پولیٹکس کو جوائن کیا۔ یہ بعد میں مسلم لیگ خواتین ونگ کی سیکرٹری جنرل کے طور پر بھی کام کرتی رہی۔ مشال ملک کی بہن سبین ملک بھی ان کی طرح ایک سماجی ورکر ہیں اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہیں، جبکہ ان کے بھائی حیدر علی ملک واشنگٹن DC میں خارجہ پالیسی کے اینالسٹ ہیں اور یہ ایک امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں۔ مشال کی ابتدائی سکولنگ پاکستان سے ہوئی اور یہ شہر اقتدار اسلام آباد میں پلی بڑھی۔ سال 2005 میں 19 سالہ مشال ملک کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا کہ جب انہیں پاکستان کے دورے پر آئے کشمیری حریت پسند لیڈر یاسین ملک سے پیار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یاسین ملک نے ایک یونٹ میں فیض احمد فیض کی نظم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بڑے ترنم سے پڑھی، جہاں یہ مشال ملک کو بھاگ گئے۔ اس تقریب کے اختتام پر مشال یاسین ملک کے پاس پہنچی اور ان سے آٹوگراف لیا۔ آنے والے چند دنوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں اور یاسین ملک نے اپنے پاکستان ٹور کے دوران مشال ملک سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاسین ملک نے اگلی صبح واپس سری نگر جانا تھا تو انہوں نے ہوٹل کے کمرے سے فون گھمایا اور ریحانہ ملک سے بات کرتے ہوئے مشال میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ والدہ نے فون اپنی بیٹی کو دیا تو اس موقع پر یاسین ملک نے انگلش میں انہیں پرپوز کیا۔ اس کے جواب میں مشال ملک نے پوچھا، ڈو یو لائک پاکستان؟ کیا آپ کو پاکستان پسند ہے؟ تو کہنے لگے، پسند ہے لیکن پہلے آپ۔ اس موقع پر مشال ملک کی والدہ بھی ان کے قریب تھی۔ مشال اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ یہ موبائل سگنل کا بہانہ بنا کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اب یاسین ملک نے اردو زبان میں مشال سے اظہار محبت کیا اور اس موقع پر مشال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ یہ اس قدر نروس ہو گئی کہ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ یاسین ملک اگلے روز فلائٹ لے کر انڈیا چلے گئے تو دوسری جانب مشال ملک اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے لگی، لیکن یہ اس دوران دونوں MSN چیٹ پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہے۔ کچھ عرصے کے بعد مشال برطانیہ چلی گئیں، جہاں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے اکانومی میں گریجویشن کی۔ 22 فروری 2009 کو 23 سالہ مشال ملک کا 43 سال کے یاسین ملک سے نکاح ہوا تو پورے انڈیا کو جیسے آگ لگ گئی، کیونکہ بھارتی سرکار نے یاسین ملک کے والدین کو پاکستان جانے سے روک رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے نکاح میں شامل بھی نہیں ہو سکے۔ نکاح کے بعد یاسین ملک اپنی دلہن کو لیے سری نگر چلے گئے۔ مشال ملک کی شادی کسی بالی ووڈ اسکرین پلے سے کم نہ تھی اور اس موقع پر انڈیا نیوز چینلز کے اینکرز گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے تھے کہ یہ چند دنوں کی شادی ثابت ہونے والی ہے۔ تب ایسا بھی کہا گیا کہ مشال ملک کو ISI والوں نے پلان کرتے ہوئے یاسین ملک کی زندگی میں پلانٹ کیا ہے اور یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتی ہے۔ تب انڈین میڈیا نے چند مولویوں کو ٹی وی پر بلا کے مشال ملک کے خلاف زہر اگلوایا۔ مولوی کہنے لگے کہ یاسین ملک تو پکا ٹھکا مسلمان تھا، لیکن اس نے ایک ایسی پاکستانی لڑکی سے شادی کی جو مصوری کرتی ہے اور مصوری اسلام میں حرام ہے۔ اس موقع پر بھارت نے پرنٹ ہونے والے اخباروں میں یہ سرخیاں لگائیں کہ اسلام پسند رہنما یاسین ملک، جس نے ننگی تصویروں کی پینٹر سے شادی کر لی ہے۔ مشال ملک شادی کے بعد کچھ دن کشمیر میں ہی رہتی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا من پسند شخص آپ کے ساتھ ہو تو آپ فقیری میں بھی خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی مشال ملک کے ساتھ ہوا۔ یاسین ملک کا گاؤں میں خستہ حال سا گھر تھا جو کہ مکمل طور پر مٹی سے بنا ہوا تھا۔ یاسین ملک اپنی بیوی سے بولے، یہ کچا گھر ہماری خوشیوں کا تاج محل ہے
اور اس گھر میں ہمارے بچے کھیلیں گے۔ یہاں پہلی بار مشال کی اپنی ساس سے ملاقات ہوئی تو یہ ان سے گلے لگ کے خوب روئی۔ مشال ملک جموں کشمیر میں گزارے اپنے لمحات کو آج بھی اسپیشل ہنی مون کہتی ہے۔ 2012 میں ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انڈین سب کانٹیننٹ کی بہادر مسلم جنگجو خاتون کی نسبت سے رضیہ سلطانہ رکھا گیا۔ یاسین ملک اور مشال کی شادی کو ویسے تو 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان 15 سالوں میں یہ دونوں صرف 2 مہینے ہی اکٹھے رہے۔ اب تک یہ 5 بار انڈیا وزٹ کر چکی ہے۔ سال 2013 میں ممبئی کے ایک ہوٹل نے یاسین ملک، ان کی بیوی اور 18 ماہ کی بیٹی کو کمرہ دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کا سامان باہر پھینک دیا تھا۔ مشال کی اپنے شوہر یاسین ملک سے آخری بار 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے سے ایک دن پہلے فون پر بات کروائی گئی تھی۔ آج اس وقت مشال حسین ملک اسلام آباد میں رہتی ہیں اور یہ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن نام کے ایک NGO کی چیئر پرسن ہے۔ کوئی میڈیا ٹاک ہو یا پھر جلسہ جلوس، مشال کی 12 سال کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ اپنی بیٹی کی پرورش اکیلے کر رہی ہیں۔ مشال ایک باکمال پینٹر بھی ہیں اور یہ اپنے آرٹ ورک سے کمائے ہوئے پیسے کشمیر کوز کے لیے ڈونیٹ کر دیتی ہیں۔ یہ بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے لیے انٹرنیشنل فورمز پر ہمیشہ آواز اٹھاتی نظر آتی ہیں۔ آج کی بات کریں تو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں قید کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کی پاکستانی بیوی اور معصوم بیٹی ان کی رہائی کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ یاسین ملک تہاڑ جیل کے ڈیتھ سیل میں قید ہیں اور موت کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے نگران سیٹ اپ میں انوار الحق کاکڑ، جو کہ اس وقت نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے مشال ملک کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے ان کو انسانی حقوق اور ویمن ڈپارٹمنٹ کا خصوصی مشیر بنایا تھا۔ اس موقع پر بھی انڈین میڈیا میں کوہرام برپا ہو گیا اور وہاں یاسین ملک اور مشال ملک پر کئی گھنٹے کے ٹاک شوز اور ڈیبیٹ ہوتے رہے۔ مشال ملک نے منسٹر ہوتے ہوئے اپنے شوہر یاسین ملک کی انڈین جیل سے رہائی کے لیے بھرپور مہم چلائی تھی۔ مشال ملک کیونکہ ایک پینٹر ہیں، ان کا لباس اور پہناوا بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ رنگوں کو کتنی باریکی سے سمجھتی ہیں۔ یہ خوش شکل ہیں اور سب سے مسکرا کر بات کرتی ہیں، لہٰذا انڈیا کو مرچیں لگنا تو عام سی بات ہے، لیکن یہاں پاکستان میں بھی حسد کے مارے لوگ ان پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو مشال ملک کے لائف سٹائل کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں، ایک طرف تو اس کا شوہر موت کی سزا کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف یہ میڈم ہے کہ اس کے فیشن ہی ختم نہیں ہو رہے۔ میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنی زندگی لگانے والے یاسین ملک JKLF یعنی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تنظیم کے سربراہ ہیں، جو کئی سالوں سے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ مشال ملک اپنے شوہر سے ملنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے انڈین حکومت سے ویزا مانگ رہی ہیں۔ آج کی بات کریں تو 68 سالہ یاسین ملک پسے دیوار زندہ ہیں۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں بطور اسٹوڈنٹ لیڈر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ یاسین ملک نے واپس جا کر JKLF کی بنیاد رکھی، جبکہ ان کے دوست یوسف شاہ نے اپنا نام بدل کر سید صلاح الدین رکھ لیا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔